عزیز دوستو، راز حیات کے عنوان سے ہم آج سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایجز لرننگ لیب میں۔ آپ دیکھیں گے یہ سلسلہ امین عماد کے ساتھ۔ ہم بایولوجی کی کسی بھی درسی کتاب کے حوالے سے اگر اپنی گفتگو کا آغاز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو طرح کی اشیاء ہمیں نظر آتی ہیں، ایک جاندار اشیاء یعنی لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس، اور دوسری جاندار اشیاء یعنی کہ لیونگ تھنگس۔ لیونگ تھنگس زندہ اشیاء ہوتی ہیں جبکہ نان لیونگ تھنگس بے جان اشیاء ہوتی ہیں۔ تمام لیونگ تھنگس اور نان لیونگ تھنگس ایک بہت چھوٹے سے جز سے ترتیب پاتی ہیں۔ نان لیونگ تھنگس میں ہم اس چھوٹے سے جز کو ایٹم کہتے ہیں، جبکہ لیونگ تھنگ یا زندہ اشیاء میں ہمیں چھوٹے اجزاء کو، چھوٹے جز کو سیل کہتے ہیں۔ آئیے ایٹم کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایٹم میں عام طور پر تین اہم اجزاء ہوتے ہیں، جس میں نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹران ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہے۔ ہائیڈروجن کے ایٹم میں نیوٹرون نہیں ہوتا، صرف ایک پروٹون اور ایک الیکٹران پر ہائیڈروجن کا ایٹم مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مختلف ایٹموں کے ملنے سے مالیکیولز یا سالمے بنتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ایک سالمہ، اسے H2O کہا جاتا ہے۔ H2O یعنی کہ پانی، سائنسی زبان میں ایکوا۔ H2O میں ایک ایٹم آکسیجن کا اور دو ایٹم ہائیڈروجن کے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ایٹم مل کے ایک پانی کا سالمہ بناتے ہیں۔ جس طرح کچھ اشیاء بے جان ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ ایسی بے جان مالیکیولز بھی ہوتے ہیں جن کو انسانی اور دوسرے جانداروں کے لیے غذا کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کاربوہائیڈریٹ کا آپ کو ایک سالمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن پر مشتمل ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کیمیائے حیات یعنی کیمسٹری آف لائف کا۔ کائنات میں پائے جانے والے عناصر میں سے آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن ایسے اہم اور بنیادی اجزاء ہیں جن کی ضرورت زندہ جاندار اشیاء کو بھی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانی جسم کا 65% حصہ آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے، 18% حصہ کاربن پر، 10% حصہ ہائیڈروجن پر اور 3% حصہ نائٹروجن ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چاروں عناصر ہمارے کرۂ ہوائی یعنی ایٹماسفیئر میں کس تناسب سے پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایٹم 21%، کاربن کے ٹریسز پائے جاتے ہیں، ہائیڈروجن کے ٹریسز پائے جاتے ہیں اور نائٹروجن 78% یعنی 78% پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کرۂ ارض میں، قشر ارض میں، ارتھ کرسٹ میں یہ اشیاء، یہ عناصر کس تناسب سے پائے جاتے ہیں۔ قشر ارض میں یا ارتھ کرسٹ میں آکسیجن 46% ہے، کاربن کے ٹریسز موجود ہیں، ہائیڈروجن 0.1% ہے اور نائٹروجن کے ٹریسز موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا
کہ یہ تمام عناصر جو کائنات میں بے جان اشیاء کی صورت میں نظر آتے ہیں وہ جانداروں کے جسموں میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے ٹاپک کو مزید سمجھنے کے لیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں جاندار اشیاء کا۔ جاندار اشیاء کے سب سے چھوٹے حصے کو ہم خلیہ یا سیل کہتے ہیں۔ جاندار کئی اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے خصوصی طور پر دو جاندار اشیاء کا ذکر کیا ہے، ایک پلانٹ سیل ہے اور دوسرا اینیمل سیل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پلانٹ سیل اور اینیمل سیل جس کی شکل بظاہر ایسی نظر آتی ہے، اگر اسے ہم اندر سے کھول کر دیکھیں تو ہمیں اندر بہت سی اشیاء نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سیل میں نیوکلیس پایا جاتا ہے، ایک سیل میں میٹوکونڈریا موجود ہوتے ہیں، سیل کے اندر گولجی ایپریٹس ہوتے ہیں۔ آگے چلیں تو سیل کے اندر سیل میمبرین ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ سیل میں ویکیولز موجود ہوتے ہیں۔ ان ویکیولز کے علاوہ ایک سیل میں سائٹوپلازم پایا جاتا ہے، اور اسی طرح تمام حیوانی اور انسانی سیل میں کروموسوم پائے جاتے ہیں۔ یہ 8 نام آپ دیکھ رہے ہیں: نیوکلیس، میٹوکونڈریا، گولجی ایپریٹس، انڈوپلازمک ریٹیکولم، سیل میمبرین، ویکیول، سائٹوپلازم اور کروموسوم۔ یہ تو ہے اینیمل سیل کے اجزاء۔ آئیے اب دیکھتے ہیں پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں کیا فرق ہے۔ در حقیقت پلانٹ سیل اور اینیمل سیل میں باقی تمام 8 کے 8 اشیاء موجود ہوتی ہیں، یہ دونوں میں مشترک ہوتی ہیں۔ صرف ایک چیز ہے جسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، کلوروپلاسٹ۔ کلوروپلاسٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اینیمل سیل میں نہیں پائی جاتی، جبکہ یہ صرف پلانٹ سیل میں پائی جاتی ہے۔ اب ایک اور اہم بات کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جاندار اشیاء کو ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر۔ یونی سیلولر ایسے سادہ پودے اور یک خلوی بیکٹیریا اور وائرس ہوتے ہیں، جبکہ ملٹی سیلولر اشیاء میں نباتات، حیوانات اور بنی نوع انسان تینوں شامل ہے۔ یاد رکھیں کہ سیل جو ہم نے یہاں بنائے ہیں، یہ دراصل ہم نے ان کی اصل پیمائش سے بہت بڑی شکلیں بنائی ہیں۔ یہ سیل ہم خودبین کے بغیر نہیں دے سکتے، بلکہ بعض سیلز کو اور سیلز کے چھوٹے حصوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں الیکٹرانک خودبین کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہم رائی کے دانے یا سوئی کی نوک کو بغیر اینک کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایٹم اور سیل کا سائز اس سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گنا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم اپنی کھلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایک بار پھر ہم دوہرا لیتے ہیں، سیل میں نیوکلیس، مائٹوکونڈریا، گولجی ایپریٹس، انڈوپلازمک ریٹیکولم، سیل میمبرین، ویکیول، سائٹوپلازم، کروموسوم اور پلانٹ سیل میں اضافی طور پر کلوروپلاسٹ شامل ہوتے ہیں۔